ہمارے سامنے ہے، ابھی تو رب جھٹکے دے رہا ہے نا، اگر نہ باز آئے تو پھر صفحہ ہستی سے بالکل بھی مٹا دے گا۔ اب انہوں نے ترقیاں کی، بڑی ترقیاں کی، پر چند گھنٹے بارش آئی، طوفان آیا، ترقی ساری کہاں گئی؟ ترک گئی۔ ان کی کوئی چیز بھی انہیں بچا نہیں سکی۔ یہ رب ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ اور جب بندہ باؤنڈری کے قریب جاتا ہے تو رب اسے الارم دیتا ہے، باز آ جا، باز آ جا، رک جا۔ لیکن جب بندہ نہ رکے تو پھر اللہ اس پہ گرفت ڈالتا ہے۔ اور گرفت کیسے ڈالتا ہے؟ جب رب نے ان پہ گرفت ڈالی، اس قوم، اس بستی کے اوپر، انطاکیہ کے اوپر، کہ انہوں نے اس ناحق بندے کو مار ڈالا، حبیب نجار کو مار ڈالا اور نبیوں کے پیچھے لگ گئے۔ اب میرے رب نے ان کی ہلاکت کا تذکرہ کیا، فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا أَنزَلْنَا، اور ہم نے نہیں اتارا، انزلنا علی قومہ، اس قوم کے اوپر جس میں حبیب نجار توحید سنا رہا تھا، جس میں 3 پیغمبر اللہ کی وحدانیت کا پرچار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حبیب نجار کو مار ڈالا، شہید کر دیا، ہم نے نہیں اتارا من بعدہ، اس کی شہادت کے بعد، کیا من جند من السماء، آسمانوں سے کوئی لشکر یعنی فرشتے ہم نے اتارے نہیں۔ کیا مطلب؟ مکے والوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، تم نے نہیں مانا، ہم نے بدر میں فرشتے اتار دیے، ہم نے خندق میں فرشتے اتار دیے، ہم نے یہ فرشتے جو اتارے یہ ہماری مرضی ہے، کہاں ہم نے اتارنے ہیں اور کہاں ہم نے اتارنے نہیں۔ کسی جگہ تو ہم فرشتے بھیجتے ہیں تو وہ خوشخبری لے کے آتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے آئے یعنی فرشتے آئے ابراہیم کے پاس، بالبشرا، خوشخبریاں لے کے آئے ہیں۔ یہاں فرشتوں کا آنا خوشخبری کا باعث ہے، اور یہ ہم نے ہی بھیجا ہے، اور یہ قوم، اس پہ ہم نے کوئی بھی لشکر نہیں اتارا، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، ہمیں ضرورت نہیں تھی، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں تھی، ہم نے ان کا بندوبست بالکل معمولی سی چیز سے کر دیا ہوا تھا۔ فرشتے تو اتارنے کی ضرورت نہیں، جو فرشتے ہم نے بدر کے میدان میں اتارے تھے وہ اتارنے کا مقصد اصل میں یہ تھا، ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، جو ہم نے میدان بدر میں 1000 کا لشکر اتارا فرشتوں کا، وہ اس لیے میرے نبی خوش ہو جاؤ، اللہ دی مدد تواڈے نال، اور اس لیے ہم نے اتارے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ ہن میں تانوں کہندا رہاں نا سارے رب تواڈے نال ہے، یقین ہے کوئی نہیں ہے جی؟
نہیں مٹھا مٹھا یقین ہے رب ساڈے نال ہے انشاءاللہ یقین ہے سانوں ہن یہ تے گل پکی ہے کہ رب ساڈے نال ہے دل بھی مندا ہے لیکن اکھاں کہندیاں نے کچھ منظر انج دا ہونا چاہیے کہ دل تے گرا لگ جائے وہ منظر کی ہے کہ ایتھے ہی فرشتے اترن لگ پے ہن پہلے تو زیادہ بندہ کی ہو جاندا ہے پکا بندہ کہندا لے بھائی اگے رب ساڈے نال تے رب نے نشانی بھیج دتی ہے کی لت کے پینے فرشتے تے فرشتے ہے نے کوئی نہیں ایتھے ہے نے ہاں بھول جاندے ہو نا گل میں تے سما کے بڑا تانوں سنا بیٹھا بھول جاندے ہو نبی سونے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر دے وچ مسجد یتلون کتاب اللہ دی کتاب دی تلاوت ہوندی قرآن پڑھیا پڑھایا جاندا ہے فرمایا اوتھے کی ہوندا ہے نزلت علیہم السکینہ انہاں لوکاں دے دلاں اُتے اللہ کی اتارن لگ پیندا ہے سکون اترن لگ پیندا ہے دل مطمئن ہن جے باہر نکلا گے نا گیس دا بل بجلی دا بل بچیاں دی روٹیاں گھر دے سامان فلانے بل او دماغ خراب ہون لگ پے ہن جوں ایتھے بیٹھے ہیں تے قرآن سنتے پے ہیں تے کی دل تے اتر آیا سکون اتر آیا ہر چیز بھولی پئی ہے قرآن دا او نشہ لگیا ہے اے اللہ دا انعام ہے تے دوسرا انعام کی ہے حفتہم الملائکہ جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے نا او دے ارد گرد فرشتے آ کے گھیرا پا جاندے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو بدر میں فرشتے ہم نے اتارے ہیں اعلان تو ہم نے کیا تھا میرے نبی ہم ساتھ ہیں لیکن آنکھوں سے دکھانے کے لیے اور دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے سامنے فرشتے اتار دیے ہیں پر یہ جو قوم تھی نا جس نے ظلم اور زیادتی کی حد سے تجاوز کیا حبیب نجار کو انہوں نے مار ڈالا اللہ کی توحید کا پیغام دینے والا اس کی وحدانیت کا درس دینے والا اور بغیر کسی قصور کے اسے مار ڈالا ہے اب میں رب نے ان کی سزا کے لیے کوئی آسمان سے فرشتے نہیں اتارے اور ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی ہم نے کیا کیا ان کانت الا صیحۃ واحدہ بس اتنا ہی کام تھا نا ان کا جبریل امین کو صرف جبریل امین کو بھیجا جبریل امین نے کیا کیا اس شہر کے 2 دروازے جن سے شہر بند ہو جایا کرتا تھا ان دروازوں کو پکڑ کے ایک ہی آواز دی صیحۃ واحدہ اللہ اللہ ایک ہی آواز دی ان کی حالت کیا ہو گئی فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ گالا کڑنے والے باتیں کرنے والے سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے والے اور نبیوں پہ ہاتھ اٹھانے والے حبیب نجار کو شہید کرنے والے اور نبیوں کو گالیاں دینے والے منحوس کہنے والے بستیوں سے نکالنے والے آج ان کی حالت یہ ہے جبریل امین نے ایک آواز دی ہے اور اس آواز کی وجہ سے جہاں گھروں میں ہیں بستروں پہ ہیں وہی کہ وہی ان کی جانیں نکل گئی ہیں قوم سمود پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر گھر بنانے والے اور رب سے بغاوتیں کرنے والے صالح علیہ السلام کی قتل کے منصوبے بنانے والے
اور اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والے یہ سمودیے اور کہنے لگے سالے ایتنا لے آنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اور جو تو روزانہ کہتا ہے عذاب آئے گا عذاب آئے گا، کہاں ہے تیرا عذاب لے آنا جو وعدے کرتا تھا؟ کہا حضرت صالح علیہ السلام نے تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام. اللہ، وہ 3 دن اپنے گھراں دے وچ موجاں کر لو. تمتعوا، جنی موج مستی کرنی جے کر لو اپنے گھروں میں 3 دن. ذالک وعد غیر مکذوب، اے جھوٹا وعدہ نہیں جے، اے ہن ہو کے رہنا جے. جیڑی گل کر دتی ہے کہنے لگا یہ کیسے ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا. ہم مضبوط گھروں میں ہیں، ہم مضبوط پناہ گاہوں میں ہیں، ہمیں کون مار سکتا ہے، ہمیں اقتدار سے کون ہلا سکتا ہے؟ جن پر امریکہ کا ہاتھ ہو، جن پہ برطانیہ کا ہاتھ ہو، جن پہ یورپ کا ہاتھ ہو، جن پہ یہود و نصارہ کا ہاتھ ہو، انہیں کون مار سکتا ہے؟ یہ خیال بندے کو لیے جاتا ہے. یہ بھی کہنے لگے ہمیں کون پہاڑوں پہ مار سکتا ہے؟ عاد والے تو مارے گئے کھلے میدانوں میں، ہم ویسے پاگل تو نہیں، ہم نے اپنا بندوبست کیا ہوا ہے. ان کو کیا بنا؟ جو ہی سحری کا وقت ہوا ادھر جبریل امین کو حکم ہوا، زمین ہلنے لگی ہے. اللہ اللہ، زمین ہلنے لگی ہے اور جبریل امین نے ایک چیخ ماری ہے. میرے رب نے کہا او اکڑنے والوں کا حال یہ ہوا، دل ان کے پھٹ گئے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، کوئی انہیں پوچھنے والا اٹھانے والا نہیں تھا. یہ میں جب پکڑتا ہوں تو میری گرفت پھر یوں آتی ہے. اور یاد رکھنا جو قرآن نے منظر ذکر کیا 2 ٹائم ہیں عموماً عذاب کے. ایک ٹائم ہے دوپہر کا، بیاتن او ہم قائلون، یا دوپہر کے وقت لوگ سستا رہے ہوتے ہیں، یہ وقت بھی رب کی گرفت کا ہوتا ہے. اور دوسرا وقت جب سحری کا وقت اور لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، میں بستیوں کو ملیا میٹ کر دیا کرتا ہوں. میرے رب نے فرمایا یہاں پہ یہ ایک چیخ میں جو کل میرے مقابلے کرنے لگے تھے، اپنے معبودوں پہ اکڑنے لگے تھے، ہمیں ہمارے معبود بچا لیں گے. فرمایا ان کا حال کیا؟ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر. ان کے پاس پیغمبر بھی آئے، ان کو حبیب نجار نے مسئلہ بھی سمجھایا، ان کو میں نے وحی کے ذریعے بھی بتا دیا، سب کچھ ملا، پھر بھی یہ ظالم کیا کرنے لگے؟ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کرنے یہ لگے جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا یستہزئون، کیا کرتے تھے؟ استہزاء. کہتے تھے دیوانہ ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، دہشت گرد ہے. آج کی دنیا میں قدامت پسند ہے، رجعت پسند ہے، یہ جی فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ جی
ترقی نہیں کرنے دیتا. جب بھی کوئی دین والا آیا, کوئی عالم دین آیا, کوئی نبی کا وارث آیا, کوئی نبی آیا, قوم نے یہی سلوک کیا, ان کے ساتھ ہنسی اور مذاق. اب میرے رب نے کہا یہ حال تم نے دیکھ لیا. الم یروا کم اہلکنا, کیا وہ دیکھتے نہیں قبلہم من القرون, ان تو پہلا بھی تے موجود سن. قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم شعیب, قوم لوط, یہ ان سے پہلے بھی موجود تھے. ہم نے ان کا حال کیا کیا؟ اہلکنا, کیا کیا؟ ان کو ہلاک کر دیا ہوا ہے ہم نے. اور فرمایا میرے رب نے ان کا ذرا حال تم یہ بھی دیکھ لو. الم یروا کم اہلکنا, ہم نے ان کو ہلاک کیا, کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اور فرمایا جن کو ہم نے ہلاک کیا, ما لم نمکن لکم, جنہیں ہم نے ہلاک کیا ہم نے انہیں اقتدار دیا ہے. وہ اقتدار دیا, وہ حکومت دی جو حکومت ہم نے ان کو نہیں دی. وہ حکومت ہم نے دی فرعون کو دی ہے, ہم نے عادیوں کو دی ہے, قوم سبا کو دی ہے. ہم نے یہ حکومتیں انہیں دی ہے, انہیں نہیں. اور کیا کیا؟ ارسلنا السماء علیہم مدرارا, آسمان سے ہم نے بارشیں اتاری, غلے کا سامان بھی پیدا کیا. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم, اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں بھی جاری کی ہے. پر ان ظالموں نے بغاوتیں کی, ہم نے معیشت کھول دی, رزق کھول دیا, انہوں نے بغاوتوں کی انتہا کر دی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, ہم نے کیا کر دیا؟ انہیں ہلاک کر دیا. کیوں؟ بِذُنُوبِهِمْ, ان کے گناہوں کی وجہ سے. آج حالت زار یہی بنی ہوئی ہے. قوم کہہ رہی ہے ہم نے غلطی کی ہی کوئی نہیں, حکمران کہہ رہے ہیں ہمارے جیسا پاک صاف ہے ہی روئے زمین پہ کوئی نہیں. دونوں اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور نتیجہ کیا ہے؟ قوم بھگت رہی ہے ان کی عذاب کی یہ صورتیں. اور یہ تب تک رہے گا جب تک قوم اجتماعی معافی نہیں مانگے گی, اس وقت تک یہ رہے گا. اب دیکھو کٹائیوں کے موسم ہیں, بارشیں تھم نہیں رہی ہیں اور اولے پڑ رہے ہیں, تباہ ہو رہی ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہو سائنس نے یہ کام کر دیا ہے؟ سائنس یہ کر گئی ہے, موسم یوں بدل گئے؟ نہیں, یہ اللہ کے عذاب ہوا کرتے ہیں. جب قومیں جن میں زنا عام ہو جائے, شراب عام ہو جائے, شرک عام ہو جائے, سود عام ہو جائے, بدعات عام ہو جائیں, حرام کاریاں عام ہو جائیں, ان پہ اسی طرح اللہ کے عذاب اترا کرتے ہیں جس طرح اللہ نے اس بستی کو تباہ کیا. اور فرمایا ان بستی والوں کو تو دنیا سے ہم نے تہو بالا کیا, پر قیامت کے دن جمیع لدینا محضرون, ایک نو بھی نہیں چھڑاں گے. قیامت علیہ دار سارے انو کٹھیاں کر کے اپنے سامنے حاضر کر لیں گے. ہاں بھائی دسو ہن جواب دیو کنے کی کیتیا تے کنے کی نہیں کیتیا. یہ اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ تھا جو آپ کو سنا دیا. اب سورہ یاسین کے دلائل شروع ہوں گے کہ سورت کا دعویٰ یہ ہے
اللہ کے ہاں کوئی زور زبردستی سفارش کرنے والا نہیں. جو حبیب نجار نے ذکر کیا تھا اس کے اوپر اب عقلی دلائل شروع ہونے لگے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے. وما علینا الا البلاغ المبین.